کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سست مت ہو اور غم مت کھاؤ، سستی نہ کرو اور غم نہ کھاؤ۔ یا اللہ کیوں نہ کھائیں؟ کہا اس لیے کہ تم ہی غالب ہو اگر تم پورے مومن ہو۔ اگر تمہارا ایمان پورا رہے گا تو تمہارے غلبے تمہیں غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ فرمایا کہ سستی نہ کرو۔ یہ آیت قرآن پاک کی جنگ احد کے بعد نازل ہوئی، جس وقت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو ایک حادثہ پیش آیا ہے جنگ احد میں، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد ان کا کانفیڈنس لیول بڑھانے کے لیے اور ان کو آپ کی زبان میں کہتا ہوں کہ ان کو دلاسا دینے کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ تم سستی مت کرو اور سست مت ہو جاؤ اور غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب آؤ گے۔ کیوں غالب آؤ گے؟ اس لیے کہ مومن جو تم ہو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ تمہیں ضرور ہوگا۔ حکم کیا ہے؟ سستی نہ کرو، غم نہ کھاؤ۔ وجہ کیا ہے غالب آنے کی؟ کا وجہ یہ ہے، شرط یہ ہے کہ ایمان تمہارا مکمل ہونا چاہیے، ایمان کامل ہونا چاہیے۔ آپ کسی بھی سچویشن میں ہوں، کسی معاشرے میں رہتے ہوں، کسی دیہات میں، گاؤں میں رہتے ہوں، کالج نہ بنا سکیں، بہت بڑا اسکول آپ نہیں بنا سکے، آپ کو کوئی اچھی گائیڈ لائن فراہم نہیں ہو سکی ہے، اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ آپ احساس سے کمتری کا شکار ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے آپ کو جو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ ایمان کی عطا فرمائی ہے۔ اگر آپ اس کو بچانے میں کامیاب ہیں، آگے کے سارے دروازے آپ کے اوپر کھل جائیں گے، لیکن آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے، آپ کو اپنے ایمان کے بارے میں محتاط رہنا ہے۔ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کسی بھی پلیٹ فارم پر، کسی اسٹیج پر، کسی موڑ پر آپ کا ایمان کمپرو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ کمپرومائز ہوا تو تعلیم آپ کو اس جگہ نہیں پہنچا سکتی جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں، پیسہ آپ کو اس جگہ نہیں پہنچا سکتا جس کا خواب آپ دیکھتے ہیں۔ یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں، یہ آپ یہ مت سمجھیے کہ جو روز خطیبوں کا کوئی جملہ استعمال کر رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں وہ قرآن کے دلائل کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ علم کا راستہ بے شک بہت عظیم اور بہت بڑا راستہ ہے، بہت اہم ہے۔ دولت کا راستہ بھی معمولی نہیں، لیکن تمہارا جو مقدر ہے، تمہارا جو ٹاسک ہے، تمہاری جو منزل ہے، وہ فقط علم کے راستے سے طے نہیں ہو سکتی، وہ فقط پیسے کے راستے سے طے نہیں ہو سکتی، وہ فقط جو ہے وہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ کے حوالے سے طے نہیں ہو سکتی۔ یا اللہ کیسے طے ہوگی؟ ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو وہ راستہ آسان ہو جائے گا۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں اس بات کی طرف۔ بلا شبہ ہمیں علم کی ضرورت ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے سینٹر، ایسے انسٹیٹیوٹ اور ایسے اداروں کے لیے پلاننگ کریں، اور ہر انسان جو باصلاحیت ہے یا جس کے اندر قوم کا درد ہے وہ اپنے طور پر یہ کام کر بھی رہا ہے، ہم اس کا انکار بھی نہیں کرتے۔ لیکن اس وقت راشد مرکزی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ایک بڑا کام کیا ہے، اور بنیادی طور پر اگر کوئی مجھ سے پوچھے پرسنلی تو میں بہت انسپائر تھا ان کے اس کام سے، اور میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ آج یہ مجھے مل گئے ہیں مجلس میں، اس سے پہلے بھی کہیں ملے ہوں گے لیکن شاید میں نے نہیں دھیان دیا ہوگا، تو میں معذرت چاہتا ہوں، لیکن آج یہ میرے سامنے موجود ہیں تو میں بہت انسپائر تھا، اور مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اس دور کے اندر شروع کیا۔ لیکن جس علاقے کے اندر آپ ہیں، جہاں کہیں ہیں آپ کو دیکھنا ہوگا کہ آپ کا معیار کیا ہے، کیونکہ یہ دور ایسا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ احوال کی رعایت کیسے دینا ہے، گاؤں کی رعایت کیسے دینا ہے۔ ہر کام، ہر کسی کا کام ہر کے لیے قابل تقلید نہیں ہوتا کہ صاحب فلاں کا امامہ اونچا رہتا ہے سو کل سے ہم بھی اسی طرح امامہ باندھ کر بیٹھیں گے۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ آپ کو دیکھنا ہوگا آپ کے گاؤں کے لیے کیا چیز ضروری ہے، آپ کے شہر کے لیے کون سی چیز ضروری ہے، اور پھر اس کا تعین بغیر رہنما کے نہیں ہو سکتا، بغیر علم والوں کے نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آپ کو وہ گائیڈ لائن بھی چاہیے، وہ طریقہ کار بھی چاہیے، لیکن ان سارے سفر کے اندر جو چیز سب سے اہم ہے وہ آپ کا ایمان ہے۔ اگر اس کو آپ نے بچا لیا، اس کی حفاظت آپ نے کر لی، تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ اس منزل تک پہنچ جائیں گے جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، وہ اس مقصد تک اس کو آپ حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، عرب کی سرزمین پر 7 لوگ یا 8 لوگ، یا جو آپ کا ذوق قبول کرے، 17 سے اوپر نہیں جاتے، اتنے ہی لوگ تھے جو قلم پکڑنا جانتے تھے، لکھنا پڑھنا کوئی نہیں جانتا تھا، کوئی لکھنا نہیں جانتا تھا، کسی کو حساب کتاب، میتھ اور عرب کے اندر فزکس اور کیمسٹری کا کوئی ایسا ماحول نہیں تھا۔
لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے جب اعلان نبوت فرمایا، لوگوں کو علم کی طرف بلایا، قرآن کی طرف بلایا، لیکن جو بنیادی چیز تھی وہ کیا؟ کہ بنیادی چیز یہ ہے کہ تمہارے ایمان کا جو لیول ہے، اگر تم 313 ہوگے تو 1000 کی اہمیت تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی، اگر تم 3000 ہوگے تو لاکھ کی اہمیت تمہارے سامنے کچھ نہیں ہوگی۔ یہ 3000 1000 1 لاکھ سے پنگا لے، یہ علم کے بس کا کام نہیں، یہ ایمان کے بس کا کام ہے۔ ایمان ہوگا تو یہ کام ہو سکے گا، عقیدہ مضبوط ہوگا تو یہ کام ہو سکے گا۔ اب ایمان کی ڈیفینیشن 15 منٹ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ ایمان کی تعریفات کیا ہیں، لیکن ایک بنیادی چیز آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایمان اگر جاننا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو کہ اس امت میں سب سے ہائی لیول کا ایمان کس کا ہے؟ مجھے بتاؤ، سب سے افضل ایمان کس کا ہے؟ سب سے زیادہ کس کا مرتبہ ہے؟ آپ کہیں گے کہ سب سے بہترین ایمان صحابہ کا ہے، ان کے ایمان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں وہ مشکات شریف کی حدیث آئی ہو کہ حضور نے ارشاد فرمایا سب سے عجب ایمان کس کا ہے، لیکن وہ عجب ایمان ہے۔ میں یہاں افضل ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں یہاں ایمان کی کوالٹی کی بات کر رہا ہوں۔ اگر صحابہ ساری امت میں سب سے افضل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ان کا ایمان سب سے ہائی لیول کا ہے۔ کیسے ہائی لیول کا ہے؟ کوئی غوث ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، اس کا مرتبہ صحابی کی طرح بولو نہیں ہو سکتا۔ تابعی ہو، اس کا مرتبہ صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ وجہ یہ ہے ان کے ایمان کے افضل ہونے کی کہ جیسا انہوں نے نبی سے عشق کیا ہے ویسا کوئی عشق مصطفیٰ سے کر نہیں سکتا۔ ان کے عشق کا معیار سب سے ہائی ہے، اس لیے ان کی کوالٹی، ان کے ایمان کی کوالٹی بھی سب سے ہائی ہے۔ اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے، جس کا عشق جتنا زیادہ ہوگا مصطفیٰ جان رحمت سے، اس کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط ہوگا۔ جتنا زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی زیادہ ایمان مضبوط ہوگا۔ صحابہ کے عشق کا طریقہ کار کیا ہے؟ صحابہ کس طرح حضور سے محبت کرتے ہیں؟ توجہ سے سنیے گا، ایک بات پیش کرتا ہوں۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حدیث پاک ہے، اپنے بیٹے سے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ انہوں نے کہا اپنے بیٹے سے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ بتائیے، طلاق جیسی مذموم چیز، طلاق جیسی ناپسندیدہ چیز کہہ کون رہا ہے؟ عمر ابن خطاب، اللہ اکبر کبیرہ، ایسا عادل شخص ہے کہ جس کی عدالت پر گفتگو ہو تو راتیں ختم ہو جائیں، اس کی عدالت کا تذکرہ ختم نہ ہو سکے۔ وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے، جبکہ ان کی بیوی نیک سیرت بھی ہے، نیک صورت بھی ہے۔ جب انہوں نے کہا تو ان کے بیٹے نے اعتراض نہیں کیا کہ ابا آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دوں، یہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ باپ نے کہا، بیٹے نے سر جھکا لیا، سر خم کر لیا۔ اور صحابہ کرام کے اندر دیکھو، عشق جتنا اچھا ہو، جتنا اونچا ہو، وہ اتنا ہی زیادہ انسان کو مؤدب بناتا ہے۔ عشق کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ انسان ناچنے لگ جائے، یہ عشق کا معیار ہو ہی نہیں سکتا۔ خدا کی قسم، عشق جتنا اونچا جائے گا ادب اتنا اونچا جائے گا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی خاصیت یہ ہے، عشق جتنا اونچا جائے گا ادب اتنا اونچا جائے گا۔ یہی وجہ ہے آج چند ایسی خانقاہوں میں اچھلنے کودنے والوں کو اعلیٰ حضرت ہضم نہیں ہوتے۔ ان سے پوچھو کیوں نہیں ہضم ہوتے؟ کہا اس لیے انہوں نے ناچنے کودنے پہ پابندی لگا دی ہے۔ تو کیسا عشق ہے ان کا؟ میں ان سے اکثر کہا کرتا ہوں کہ عشق کا معیار جتنا اونچا جائے گا ادب کا معیار اتنا اونچا جائے گا۔ یہ نبی کے عشق کی خاصیت ہے۔ تم ناچنے کودنے کو عشق کہتے ہو، میرے امام نے بھی کسی زاویے میں اس کی اجازت دی، لیکن فرمایا ہم یہاں رقص وجد کرنے کے قائل نہیں، ہم وہاں رقص کریں گے جو واقعی رقص کرنے کی جگہ ہے۔ کہا وہ کون سی جگہ؟ کہا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، توجہ سے سنیے، کہ عشق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو، آج بھی آپ بریلی شریف جائیے، میرے امام کے دروازے کے باہر لکھا با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب والا ہوتا ہے، عشق کا مطلب یہی ہے کہ وہ ادب سکھاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے باپ کو جواب نہیں دیا کہ ابا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں، بلکہ ان کی ایک بات یاد آئی۔ ایک مجلس میں حضرت سیدنا صدیق، بہت شکریہ، بہت آپ جو نذرانہ مجھے دے رہے ہیں، یہ آپ جو بھی نذرانہ دیں گے وہ میری طرف سے راشد مرکزی صاحب کے حوالے میں کر دوں گا، اور وہ ان کے کالج کے لیے نہیں ہوگا، وہ ان کی اپنی ذات کے لیے ہوگا۔ کالج کے لیے الگ سے ہمیں جو کرنا ہوگا ہم کریں گے، لیکن یہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں کہ ان کی خدمت بھی کرنا ضروری ہے، کہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے۔ توجہ سے سن لیں آپ، یہ آپ کا سب سے بڑا میرے لیے نذرانہ ہے، 10 منٹ ادب کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اتنے بڑے صحابی ہیں،
اللہ اکبر کبیرہ. اب ان کی فضیلت پر بات چلے گی تو بات لمبی ہوگی, لیکن میں آپ سے کہتا ہوں, ایک محفل میں حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی جلوہ فراز ہیں, حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلوہ فراز ہیں. حضور نے صحابہ سے پوچھا, اے میرے صحابہ بتاؤ وہ کون سا درخت ہے جس پر خزاں کے موسم میں بھی اس کے پتے بھی نہیں جھڑتے, اس کے پتے باقی رہتے ہیں؟ وہ کون سا درخت ہے؟ اس کی مثال مومن سے تمثیل دی آقا نے. کہا وہ کون سا درخت ہے؟ سارے صحابہ بیٹھے تھے, لیکن اس وقت کسی کے ذہن میں نہیں آیا. اللہ اکبر, میرے آقا نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ وہ کھجور کا درخت ہے کہ جس پر خزاں کے موسم میں بھی پتے نہیں جھڑتے. سارے لوگ جب مجلس ختم ہوئی اپنے اپنے گھر گئے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا, اے میرے ابا, اللہ کی عزت کی قسم جب آقا نے کہا وہ کون سا درخت ہے, میں جانتا تھا وہ کون سا درخت ہے, مجھے معلوم ہے وہ کون سا درخت ہے. حضرت عمر کہتے ہیں, اے عبداللہ تو نے کہا کیوں نہیں؟ اگر تو جواب دیتا تو عمر کے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر تھا, پھر تو نے حضور کی محفل میں جواب کیوں نہیں دیا؟ عبداللہ ابن عمر کا جواب سنو. وہ کہتے ہیں, میرے ابا ادب کی وجہ سے جواب نہیں دیا. کہا کیسا ادب؟ کہا جس محفل میں صدیق اکبر جیسا انسان بیٹھا ہو, علی مرتضیٰ جیسی شخصیت بیٹھی ہو, عمر ابن خطاب جیسا عالم بیٹھا ہو, اس میں میرے جیسے کی حیثیت کیا ہے میں جواب دوں؟ اس لیے میں نے جواب نہیں دیا, خاموش رہا. پتا چلا عشق جتنا ہائی جائے گا ادب اتنا ہائی جائے گا, اور جب ادب ختم ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ عشق زوال کی طرف جا رہا ہے, عروج کی طرف نہیں جا رہا ہے, کیونکہ عشق جتنا اونچا جاتا ہے ادب اتنا ہی زیادہ اونچا جاتا ہے. پوچھو عشق کسے کہتے ہیں؟ آج تو اللہ اکبر کبیرہ ہر کسی کو ایسا لگتا ہے مجھ سے بڑا عاشق کوئی نہیں, ہر کسی کو ایسا لگتا ہے مجھ سے زیادہ ناموس رسالت پر کام کرنے والا کوئی نہیں. جو کام کر رہے ہیں ان کو سلام ہے, لیکن عاشقوں کا یہ مزاج نہیں. اگر عشق دیکھنا چاہتے ہو, بلال حبشی کہتے ہیں اویس سے بڑا عاشق کوئی نہیں, اویس کہتے ہیں بلال سے بڑا عاشق کوئی نہیں. عاشقوں کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہے. جب عشق آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے عشق رسول کی برکات کیا ہیں. عشق نبی کی برکتیں عشق کے ساتھ ساتھ ملتی ہیں. اس لیے اس بات کو ذہن میں بیٹھاؤ کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت سے پیار کرتے ہو تو آپس میں ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑ دو. اگر نبی سے پیار ہے تو دوسرے کا حسد, جلن, دوسرے کو حقیر جاننا یہ اپنے دل سے نکال دو, کیونکہ عشق کا اللہ اکبر کبیرہ اس کی برکت یہی ہے کہ جب وہ آئے گا یہ ساری خرافات دل سے نکل جائے. یہ عشق کا فائدہ ہے مصطفیٰ جان رحمت سے. حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں میں طلاق دے دوں گا, اور نبی کی بارگاہ میں آ گئے. میں عشق بتا رہا ہوں صحابی کا, بس حضور کی بارگاہ میں آئے, آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے ابا نے کہا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے. حضور نے ارشاد فرمایا تیرے باپ نے کہا طلاق دے دے. کہا تیرے ابا نے کہا طلاق دینے کو دے دے. اللہ اکبر. اس سے ایک بات پتہ چلتی ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور کو بھروسہ کتنا ہے. طلاق جیسی مذموم چیز حضور کہتے کیوں کہا, کیسے کہا, لیکن یہ نہیں پوچھا کیوں کہا. کہا اگر تیرے والد نے کہا ہے تو طلاق دے دے. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر کتنے معتمد ہیں حضور کی بارگاہ میں. آج جن لوگوں کو پریشانی ہے کہ صاحب ہم حضور کی بات مانیں گے, عمر کی بات نہیں مانیں گے, ان کو اس پر غور کرنا چاہیے کہ وہ ایسی شخصیت ہے جس کا فہم دین کیا ہے. اللہ اکبر. وہ ایسی شخصیت ہے جس کا تفقہ فی الدین کیا ہے. حضور نے نہیں پوچھا ان کے بیٹے سے, لیکن جب حضرت عمر آئے تو حضور نے ان سے پوچھا, کہا عمر تم نے اپنے بیٹے کو طلاق کے لیے کیوں کہا؟ ان کا جواب سنو. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بیٹا عبداللہ آپ کی محفل میں زیادہ بیٹھتا تھا, گھر میں کم بیٹھتا تھا, لیکن اس کی بیوی بڑی خوبصورت ہے, بڑی حسین و جمیل ہے, اور ابھی ابھی اس کی شادی ہوئی ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ کسی کا حسن آپ کی مجلس کے آڑے آ رہا ہے. اب وہ مجلس میں کم بیٹھتا ہے, گھر میں زیادہ بیٹھتا ہے, اور میں کسی ایسی دیوار کو برداشت نہیں کر سکتا جو آپ کے اور آپ کے عاشق کے درمیان کھڑی ہو. اس لیے میں چاہتا ہوں اس دیوار کو گرا دیا جائے اور اس دیوار کو توڑ کر آپ سے عشق کیا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اگر میں اس بات کو تاج الشریعہ کی زبان میں کہوں تو یوں کہوں گا کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے, پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے. یہ صحابہ کے عشق کا طریقہ ہے. پتا چلا ان کے ایمان کی کوالٹی اس بنیاد پر ہے کہ وہ حضور سے اتنی محبت کرتے. ایک عورت ہیں حضور کی بارگاہ میں آئیں, آ کر کہتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا 6-7 مہینے کا بچہ ہے, آپ غزوے پر جا رہے ہیں, اسے لے جائیں. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تیرے جذبے کا تجھے اجر دے, لیکن یہ 6 مہینے کا 7 مہینے کا بچہ جنگ میں کام تو نہیں آ سکتا. عورت کا جواب سنو اور عشق صحابیہ سنو. وہ کہتی ہیں حضور مجھے معلوم ہے یہ تلوار نہیں اٹھا سکتا, مجھے معلوم ہے یہ جو ہے وہ اللہ اکبر نیزے بھالے نہیں چلا سکتا, لیکن یا رسول اللہ اس بچے کی ایک عادت ہے, جب کوئی اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا ہے یہ اس کے گلے سے لپٹ جاتا ہے. حضور جس وقت آپ کی طرف تیر بھالے نیزے آئیں
آپ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیں یا آپ کے سینے سے لپٹ جائے گا. آپ کی طرف آنے والے تیر اور بھالے اس بچے کے اوپر آ جائیں گے, یہ جنگ میں کام آ جائے گا. یہ صحابیہ کا عشق رسول ہے. اب میں اگر عشق کی مثال دوں گا بات لمبی جائے گی, لیکن میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کے ایمان کی جو کوالٹی ہے وہ عشق رسول کی بنیاد پر ہے کہ انہوں نے حضور سے اس قدر عشق کیا, ایسی محبت کی ہے, ایسی ٹوٹ کے محبت کی ہے کہ اللہ نے انہیں دولت بھی دی ہے, علم بھی دیا ہے, اور انہیں سرفرازی بھی عطا فرمائی ہے, فضیلت بھی عطا فرمائی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, ان باتوں کو فرسودہ مت سمجھیے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تعلیم کا دور ہے, یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, اس لیے ایمانیات پر گفتگو کرنا, عقیدے پر گفتگو کرنا یہ ایک فرسودہ بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات کو اپنے ذہن میں رکھو کہ خدا کی قسم مصطفیٰ جان رحمت کا عشق اور ایمانیات پر گفتگو کرنا, اس کو اگر تم فرسودہ سمجھتے ہو, پچھلی صدی کا سب سے بڑا انٹلیکچوئل, پچھلی صدی کا, اگر میں عالم کہوں گا لوگ اعتراض کریں گے, لیکن اسکالر تو کہہ سکتا ہوں, ادیب تو کہہ سکتا ہوں, دنیا جسے قلندر لاہوری, علامہ ڈاکٹر اقبال کہتی ہے. تم اگر اس بات کو فرسودہ خیال سمجھتے ہو, پچھلی صدی کا روشن خیال آدمی کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں. اس لیے کبھی علم کے چکر میں ایمانیات کو یا عقیدے کے ڈسکشن کو آپ یہ کمتر مت سمجھیے. یہ دراصل اصل بات یہ ہے کہ اگر ایمان رہے گا تو علم فائدہ دے گا, ایمان رہے گا تو تقوی فائدہ دے گا, ایمان رہے گا تو پیسہ فائدہ دے گا. لیکن اگر ایمان نہ رہ سکا, ایمان نہ بچ سکا, یہ فائدے ختم. میں نے سنا پچھلے دنوں ایک صاحب کہتے تھے مائک پر کہ یہ دور ایسا دور ہے, اور اس دور میں علماء ابھی تک یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر افضل ہے یا مولائے کائنات افضل ہے. اس پر مناظرہ ہو رہا ہے, یہ دور ہے اس بات کو ڈسکس کرنے کا. اللہ اکبر کبیرہ. آپ جانتے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے, کس وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ جو زبان سے یہ کلمات نکلتے ہیں, یہ جو فتنے اور خرافات نکلتی ہیں, وہ کس بنیاد پر؟ وہ اس بنیاد پر کہ اللہ اکبر نبی کا عشق پورا دل میں نہیں آیا. اگر عشق رسول دل میں آئے گا, وہ سب سے پہلے ایمان کی فکر کرے. ایمان کا ترجمہ کرو, کیا بنے گا؟ عقیدہ نہیں بنتا. عقیدہ درست کرنا ہوگا, عقیدہ درست رکھنا ہوگا. کامیابی کے ہر موڑ پر قوم مسلم کا عقیدہ چیک کرو. وہ کون سا دور ہے جس دور میں مسلمان کامیاب ہو اور اس کا عقیدہ خراب ہو؟ تم نہیں دکھا سکتے. اصل کامیابی جب مسلمانوں کے پاس آئی ہے, ایمان اور عقیدے کی درستگی کے ساتھ آئی ہے. اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں, آپ بادشاہت کا خواب مت دیکھیں, آپ جو ہے وہ حکومت کا خواب مت دیکھیں. حکومت کا خواب وہ قوم دیکھتی ہے جو اپنے ریلیجن کو, اپنے مذہب کو, اپنے ایمان کو بائی ہارٹ لیتی ہے, سیریس لیتی ہے. جو قوم اپنی مسجد کو, مدرسوں کو, علماء کو, مدرسے کے طلبہ کو سیریس نہ لے سکی, وہ دین کو کیا خاک سیریس لے گی؟ اس لیے پہلے اپنے ایمان کو سیریس لو, اپنے گاؤں کی مسجد کو سیریس لو, اپنے گاؤں کے مدرسے کو سیریس لو. اگر یہ نہیں کر سکو گے کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. میں نے جو بات کی ہے وہ یوں ہی بات نہیں کی. 1450 سال کی میں کم عمر انسان ہوں, کم علم ہوں, لیکن جو ممکن ہے وہ ہسٹری میری نظروں کے سامنے ہے. آپ مغلیہ پیریڈ کو دیکھ لیں, آپ عباسیہ کو دیکھیں, بنو امیہ کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کا تذکرہ ہوتا ہے نا, نور الدین زنگی کا تذکرہ ہوتا ہے نا, کبھی ان کی ایمانیات پر بھی گفتگو کر لو, کبھی ان کے عقیدے کو بھی ڈسکس کرو, تمہیں پتہ چلے گا. اللہ کی عزت کی قسم, یہ دور ہے لوگ کالج کی طرف متوجہ ہیں, مدرسوں کی طرف متوجہ نہیں. میں کالج کی اہمیت کا انکار نہیں کرتا, لیکن میں قسم کھا کر کہتا ہوں 1450 سال کی تاریخ میں جب یہ امت ڈوبنے لگی, اس امت کو اگر کسی نے بچایا ہے, کسی کالج کے بچے نے نہیں, مدرسے کے بچے نے بچایا ہے. جب اس امت کا بیڑا پار لگایا ہے, مدرسے کے بچے نے لگایا. آج بھی یہ راشد مرکزی کھڑا ہے, یہ کسی کالج کا بچہ بعد میں ہوگا, مدرسے کا پہلے ہے. اس لیے بات قابل غور ہے, آپ غور کر کے دیکھیں. اللہ اکبر کبیرہ. بتاؤ, سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں, میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو ڈیٹیل دیتا کہ میرے آقا حضور غوث الاعظم کے کتنے شاگرد ہیں بائی نیم, جو ان کی پہلی صفوں میں ان کے لیگل ایڈوائزر بن کے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نور الدین زنگی کی فوج میں, اس سے پہلے آپ پڑھیں تاریخ کو, پتا چلے گا. غیاث الدین بلبند کس کا نام ہے؟ علامہ فضل حق خیر آبادی کس کا نام ہے؟ بتاؤ, امام احمد رضا کس کا نام ہے؟ یہ مصطفیٰ جان رحمت کی شریعت پڑھنے والوں کا نام ہے. جو شریعت پڑھے گا, ایمانیات کو مضبوط کرے گا, اللہ اکبر کبیرہ, وہ جس زمین پر قدم رکھے گا وہ زمین سرسبز و شاداب ہو جائے. اور جو تعلیم علم دین نہیں حاصل کرے گا, جس کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا, وہ یونیورسٹی بڑھائے گا بھی, پڑھائے گا بھی, بنائے گا بھی, تو وہ کوئی نیچری پیدا کر سکتا ہے, کوئی مسلمان پیدا نہیں کر سکتا. اگر کوئی مسلمان پیدا ہوگا تو وہ ایمان کی بنیاد پر. وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, غلبہ تبھی ہوگا جب تم مومن رہو گے, غلبہ تبھی ہوگا جب تمہارا ایمان کامل ہوگا. اس لیے اپنے ایمان پر سب سے پہلا فوکس رکھیے. اور ایمان کا مطلب کیا؟
عشق نبی اس طرح تمہارے کلیجوں میں بھرا ہوا ہو کہ دشمن کا کوئی بھی تیر تمہارے عشق کی فصیل سے ٹکرائے تو پلٹ کر دشمنان اسلام کے سینے میں پیوست ہو جائے. یہ آپ کو طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا. اور میں بھی زیادہ گفتار کا قائل نہیں ہوں. اقبال بڑا اپدیشک ہے, باتوں سے من موہ لیتا ہے. گفتار کا یہ غازی تو بنا, کردار کا غازی بن نہ سکا. مسجد تو بنا لی پل بھر میں, ایما کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی تھا, برسوں میں نمازی بن نہ سکا. گفتار. اس وقت اسلام کا تقاضا گفتار نہیں ہے. اسلام متقاضی ہے کس بات کا؟ یہ توجہ طلب بات ہے. اسلام آپ سے متقاضی ہے آپ کے سچے صحیح سالم ایمان کا. اسلام کہتا ہے آپ ایمان لے کر آؤ, سچا ایمان ہونا چاہیے, قدموں میں استقامت ہونی چاہیے. پھر کہتا ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں بھی ہوگا تو اللہ اکبر کبیرہ, ہم علم کا انتظام خود کریں گے. اگر تم ایمان لے کر آؤ, دولت نہیں ہوگی, دولت کا انتظام ہم خود کریں گے, لیکن ایمان پکا لے کر آؤ. آج بھی اگر تم ایمان لے کر آؤ تو خدا کی قسم یہ ساری چیزیں پرووائڈ ہو سکتی ہیں, لیکن تمہیں اپنے ایمان پر توجہ دینی ہوگی. میرے بھائیوں, کسی بھی ایسے پیر, ایسے انسان, ایسے لفنگوں کے پیچھے مت جاؤ جو تمہارے ایمان کو برباد کریں. صحابہ پر تبرہ پڑھنے والے, حضرت امیر معاویہ کو گالی دینے والے, خدا کی قسم یہ کبھی پیر نہیں ہو سکتے. یہ کبھی تمہیں جو ہے وہ کامیابی تک نہیں لے جا سکتے. اس لیے ایسے لوگوں کی طرف آؤ جن کا عقیدہ سچا ہے, ایمان پکا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں سمجھ میں آ رہی؟ ایمان سچا ہے, عقیدہ پکا ہے, ان کی طرف آؤ, وہ تمہیں کامیابی کی طرف لے جائیں گے, وہ تمہیں اللہ اکبر کبیرہ منزل مقصود کی طرف لے جائیں گے. اور نہیں تو اس دور کے اندر بہت سے فتنے سر اٹھا رہے ہیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ لوگ علماء کی طرف اس قدر متوجہ نہیں ہے اس دور کے اندر, جتنا نوجوانوں کی ذہن سازی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں صاحب ہم اسکالر سے فتویٰ پوچھیں گے. میں کوئی لفظی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن ایک ذہنیت کی بات کر رہا ہوں. آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ امت جب مصیبت میں آتی ہے علماء ہی اس کو نکالتے ہیں. اور اس دور کے اندر بھی یقین جانیے, اگر آج مفتی سلمان اظہری صاحب کے لیے قصیدے پڑھے جا رہے ہیں تو مفتی سلمان اظہری ایمان پڑھ کر آنے والی شخصیت کا نام ہے, عقیدہ پڑھ کر آنے والی شخصیت کا نام ہے. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن کے دریچے کھل سکیں. آپ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کیجیے, خدا کے لیے اپنے ایمان کی حفاظت. اگر آپ ایمان کی حفاظت کر لے گئے, اللہ آپ کو غلبہ عطا فرمائے گا, یہ آپ کا مقدر ہے. دیکھو صحابہ کے بعد سب سے بڑی جو جماعت ہے غلبہ پانے والی, وہ اولیاء کی جماعت ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ اولیاء کی جماعت ہے. اولیاء کا کیا منصب رہا ہے؟ آپ یہاں سے پروٹیسٹ کیجئے جنتر منتر تک, صاحب کوئی پوچھنے نہیں آتا, لیکن پچھلے دور میں آپ جھانک کر دیکھو کہ ولیوں کا غلبہ کیا تھا. وہ اپنی کٹیا میں بیٹھے ہیں, حکومتیں چل کے ان کے پاس آتی ہیں. یہ غلبہ نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ یہ اثر نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایمان کا کامل ہونا. 40 لوگ آئے غریب نواز کے ساتھ. وہ غریب نواز سے پوچھتے تھے کہ اے آقا غریب نواز, ہند کی سرزمین پر افواج ہیں, تلواریں ہیں, جو ہے وہ خنجر ہے, ہمارے پاس کیا ہے, ہم کیا لے کر ہند آتے ہیں؟ غریب نواز کا جملہ سنو, فرمایا ہم تلوار اور خنجر پر بھروسہ کرنے والے نہیں, ہم تو اللہ پر بھروسہ کرنے والے, عشق مصطفیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہیں. تو ہم نبی پر بھروسہ کر کے, اللہ پر بھروسہ کر کے ہند کی سرزمین پر نتیجہ کیا نکلا؟ وقت کا بادشاہ آپ کا جو ہے وہ پوتا مرید ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کبھی بھی والیوں نے بادشاہوں کو خاطر میں نہیں لائے ولی. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے انہیں وہ غلبہ عطا فرمایا. حضور محبوب الہی کی بارگاہ میں بادشاہ خط لکھتا تھا, ایک مرتبہ حاضری کا چانس دیں. فرمایا ہمارے ہاں بادشاہوں کا کام نہیں, ساری زندگی نہیں ملے. ایک دن خانقاہ میں گھس گئے, آپ پیچھے کے دروازے سے باہر تشریف لے گئے, کہا میں نہیں ملاقات کرتا. ایک میت کے موقع پر بادشاہ سے ملاقات ہو گئی حضور محبوب الہی کی, سامنے بیٹھ گیا, اس کے چیلے چمچے بھی کھڑے تھے. تو حضور محبوب الہی نے اپنا پیر اس کے سامنے پھیلا دیا. اس کے چیلوں نے کہا کہ آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں, آپ کو بادشاہ کے سامنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں آتا؟ ایمان دیکھو, ایمان. کہتے ہیں پیر میں نے اس لیے پھیلا دیا تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہم جس کے سامنے پیر پھیلاتے ہیں اس کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے, اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلاتے اس کے سامنے پیر نہیں پھیلاتے. اس لیے پیر پھیلا دیا ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کے بعد ولیوں کو جو غلبہ ملا ہے, ولیوں کے بعد آپ دیکھیں گے علماء اہل سنت. دیکھو علماء ایک ایسی کلی ہے جس کا تباین کفر کے ساتھ کوئی نہیں ہے. میں مناطقہ کی بولی بول گیا ہوں, لیکن اللہ کرے آپ کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. کسی کا علم دیکھ کر کبھی بھی آپ یہ مطمئن مت ہوئیے کہ یہ ایمان کا عقیدے کا سچا آدمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کی تفسیر میں ائمہ تفسیر سے پوچھا گیا صادقین سے کون مراد ہے؟ کہا اولیاء. کہا علماء کیوں نہیں؟ کہا علماء ایسی کلی ہے جس کا تباین کفر کے ساتھ نہیں. ضروری نہیں کہ جو عالم ہو وہ کافر نہ ہو, ایسا ضروری نہیں ہے. خارجیوں کے بڑے بڑے عالم ہیں, وہ لوگ کافر ہیں یا نہیں ہیں؟ اللہ اکبر. مرزائیوں کے پاس عالم ہیں, علماء یہود ہیں, یہودیوں کے عالم, لیکن علم اور کفر دونوں جمع ہے یا نہیں جمع؟ کسی کی بات نہیں مانتے. شیطان کے بارے میں کیا خیال ہے؟
عالم تھا یا نہیں تھا؟ لیکن علم کے ساتھ کفر آیا یا نہیں آیا؟ کہا علم دیکھ کر دھوکہ مت کھانا، بہت بڑا اسکالر ہے بالکل سچا ہوگا، بہت بڑا عالم ہے بالکل سچا ہوگا. ایسا ضروری نہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جو عالم بڑا ہو وہ سچا بھی ہو، اس لیے کہ کوئی ضروری نہیں کہ جو عالم ہے وہ کافر نہ ہو. کافر کہا ولی ایک ایسی کلی، ولی ایک ایسی ذات ہے کہ کائنات میں کوئی ایک مثال پیش کرو، ایک بندہ ولی بھی ہو اور اسی وقت میں کافر بھی ہو، نہیں دکھا سکتے. یا تو ولی ہوگا یا کافر ہوگا. جس ڈیرے پر خانقاہ پر ولایت آئے گی وہاں کفر نہیں آئے گا، اور جہاں کفر آئے گا وہاں ولایت نہیں آئے گی. اس سے ایک بات آپ کو ثابت ہوتی ہے، وہ کیا ہے کہ جو اپنے مسلک اپنے مذہب کے سچا ہونے کا دعوے دار ہے، اسے اپنی صفوں میں بڑے بڑے مدرسے نہیں دکھانے ہیں، اسے بڑی بڑی مسجدیں نہیں، مسجدیں مرزائیوں کے پاس بھی ہیں. مسجد نہیں کہنا چاہیے، ان کو حرام ہے کہنا، لیکن عام بول چال میں مسجدیں کہی جاتی ہیں. ان کے پاس بھی مسجدیں ہیں، اس کو مسجد نہیں دکھانا ہے کہ میں سچا ہوں، دیکھو اتنی بڑی مسجد میں نے بنائی ہے. جو اپنے آپ کو سچا کہے اسے اپنی صفوں میں داڑیوں کا ویلیوم نہیں دکھانا ہے. کیا دکھانا ہے؟ کہا اگر تم سچا ہونے کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں اپنی صفوں میں والی بغداد دکھانا ہوگا، تمہیں اپنی صفوں میں غریب نواز دکھانا ہوگا، محبوب الہی دکھانا ہوگا. نہیں دکھا سکو گے، اس لیے کہ اللہ اکبر کبیرہ یہ ایمان والے لوگ ہیں، عقیدے کے سچے لوگ ہیں، اس لیے یہ اہل سنت والجماعت کی صفوں میں نظر آئیں گے. سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ ان کنتم مومنین کا مطلب یہ ہے اگر تم مومن رہو گے اللہ تمہیں ہی غلبہ عطا فرمائے، تمہارے علاوہ کسی کو غلبہ نہیں ملے گا. میرے بھائیوں یہ بات مان کر رکھو، یقین سے چلو، اللہ تمہیں ضرور اس کا صلہ عطا فرمائے. اگر عقیدے کو بچا لے گئے، اپنی اگلی نسلوں کو آپ نے منتقل کر دیا، یہ بہت بڑا آپ کا کام ہوگا جو آپ اپنی نسلوں کو منتقل کریں. باقی مدرسے اسکول کی جو بنیادی ذمہ داری ہے اس سے انحراف مت کیجیے. آپ روز جلسہ کرتے، ہر سال جلسہ کرتے، شوق سے کیجیے، لیکن خدا کے لیے اس بات پر توجہ کیجیے کہ آپ کے گاؤں میں آپ کا اپنا ایک اسکول ہونا چاہیے، آپ کا ایک اپنا ادارہ ہونا چاہیے جس میں آپ جو ہے وہ اپنے بچوں کو بچیوں کو تعلیم دے سکیں. اور ضروری نہیں کہ صرف مسلمان کے بچے ہی آپ کے اسکول میں پڑھیں، آپ کے محلے میں ہندو بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، ان کے بچے بھی آپ کے ادارے میں پڑھیں. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ ہمارے مذہب نے یہ نہیں سکھایا وہ کسی اور کا مذہب ہوگا جو دوسروں پر دروازے بند کرے. ہمارا مذہب تو وہ ہے، جا کر دیکھو ہند کی سرزمین پر غریب نواز کا آستانہ ہے، ہندو آئے، کرسچن آئے، یہودی آئے، جو آئے، خواجہ ہند وہ دربار ہے آلہ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا. یہ ہمارا نظریہ ہے، اور ہو سکتا ہے آپ اسے قبول کریں، ہو سکتا ہے نہ کریں، یہ آپ کا اپنا آپ کا بنیادی معاملہ، اپنا آپ کا پرسنل معاملہ ہے. لیکن یہ بات میں نے اس لیے کہہ دی کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا. ہندی ہے ہم، وطن ہے ہندوستان ہمارا، اس لیے آپ اس ملک سے، ہمیں اپنے مذہب سے پیار ہے لیکن اس ملک سے پیار ہے، ہند سے پیار ہے ہمیں، اس لیے پیار ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جس طرح دین کے لیے جان دینے کے لیے ہم تیار ہیں، میرے آقا کا ارشاد ہے ملک پر کوئی بات آئے، سچا مسلمان وہ ہے جو ملک کے لیے بھی جان دے سکے، اور جان دینے والوں نے جانیں دی ہیں. اگر آپ پلٹ کر دیکھیں گے آپ کو پتہ چلے گا ہندوستان میں جہاد کا فتویٰ دینے والی پہلی شخصیت کا نام علامہ فضل خیر آبادی ہے. جس وقت علامہ کفایت اللہ کافی مراد آبادی کو پھانسی دی گئی، آپ کیا سمجھتے ہیں ان کو کس جرم میں پھانسی دی گئی ہے؟ لیکن میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، بس میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایمان آئے گا تو علم، پیسہ، بادشاہت، یہ ساری چیزیں آپ کے پیچھے آئیں گی اگر آپ ایمان کو بچا کر رکھتے ہیں. ایمان آپ کا کامل ہے. پوری دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ختم کر دیا جائے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ میں آپ سے کہتا ہوں ایمان ہے تو کانفیڈنس ہے، ایمان نہیں ہے کانفیڈنس. انسان کے پاس امید نہیں رہتی، پھر اس کے پاس جینے کا کوئی جو ہے وہ ٹاسک نہیں رہتا ہے. اس لیے اپنے ایمان کو مضبوط رکھیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا